حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی رہین منت تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی کی بہن تھیں، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس لیے ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور اصحاب سابقون الاولین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار شہر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے موجودہ شہر مقیر کی جگہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہیں کے رہنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق بھی سامیوں یعنی عربوں کے عبرانی گروہ سے تھا۔ بولے بیٹے کے ساتھ ایک روز تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے تھیں، ان کو یہ اعزاز اور مقام بھی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ اور شہر میں جو مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی تھیں، ان میں یہ دونوں بہن بھائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل حال رہے، اور شہر میں کیونکہ بت پرستی اپنے عروج پر تھی، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کے خلاف آواز جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ، حضرت لوط علیہ السلام نے مکمل طور پر محمد اور اس کی بغاوت ایران شہر کی طرف گئے، تب بھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبز زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی جو اللہ کا بندہ موسیٰ اپنی موت سے پہلے بنی اسرائیل کو عطا کر گیا۔ دونوں کی اصلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری، دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقہ صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم پھر فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا علم بلند کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حضرات مصر سے نکلے، فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم سے علیحدہ ہوئے اور مشرقی اردن کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں فلسطین سے نکل کر مصر کی طرف گئے تو اس وقت ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ریوڑ نہیں تھے، لیکن جب دونوں مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں خوب نوازا۔ اس کے نوازنے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مصر کا بادشاہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا ہم نسل تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لوط کے دور میں مصر پر جو خاندان حکمرانی کرتا تھا، یہ سامی یعنی عربوں کا ایک گروہ تھا، جسے تاریخ کے اوراق میں حکوس اور عمالقہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہی حکوس صحرائے عرب سے نکل کر پہلے شام میں آباد ہوئے تھے، پھر مصر کے مالک بن گئے۔ شام میں آباد ہونے کے بعد حکوس عربوں کا یہی گروہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا مصر پہنچ گیا۔ اس کے بعد عربوں کے اس گروہ میں دیگر عرب قبائل بھی شامل ہو گئے، جن میں کنعانی اور حوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔